گھر کے اندر خوبصورتی اور وقار اس وقت ہی آئے گا جب ان خوبصورت پہلوؤں کو اختیار کیا جائے جس کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خامند کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ خامند کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ خامند اگر اپنی بیوی کو جائز کام کا حکم دے تو بیوی کو اطاعت کرنی چاہیے۔ لفظ جائز کیوں بولا گیا؟ اگر خامند ناجائز کام کا حکم دیتا ہے، خامند کہتا ہے کہ تم بھی شرک کرو، تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو، یا کھلے لفظوں میں اگر یہ خواہش کر دے کہ یہ نافرمانیاں تم نے کرنی ہی کرنی ہے، تو عورت احترام تو نہیں چھوڑے گی لیکن اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ جائز کام میں خامند کا پہلا حق ہے کہ عورت اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ ایک عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، فرضی روزوں کی پابند ہے، اور اپنے خامند کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اپنی اولاد کی، خامند کے مال، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے، اور اپنی عزت کی محافظہ ہے، تو ایسی عورت کو قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اطاعت کرتے وقت بہت سارے مسائل گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ خامند ایک بات کہتا ہے نیکی کی بنیاد پہ، عورت کہتی ہے تو نیکی، لیکن میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا، میری بہن نے مجھے یوں کہہ دیا، میری خالہ نے تو مجھے ڈائریکشن یہ دی ہے، اور میری والدہ کی سوچ تو یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل بھی معلوم کر لیا گیا۔ جب یہ سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سمجھائیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کی بات عورت مانے؟ قال زوجها، کہا اس کا خامند اس لائق ہے کہ سب سے زیادہ بات خامند کی مانے۔ وہ بات خامند کی اگر برائی کی نہیں، نیکی کی بات ہے، حسن معاشرت کی بات ہے، اس کے مقابلے میں باپ بھی کچھ کہہ دے، ماں بھی کچھ کہہ دے، یا کوئی اور رشتہ دار کہہ دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرما دیا تھا، من خبب امرأة على زوجها، جو عورت، جو مرد کسی عورت کو خامند کے خلاف اکساتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں من افسد امرأة على زوجها، جس نے عورت کو اپنے خامند کے خلاف فاسد کر دیا کہ وہ خامد سے اب وہ محبت رکھنے والی رہی نہیں، اس کے جذبات کو مجروح کر دیا، ایسی ایسی باتیں اس کو سکھائی پڑھائیں، خواہ وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بہنیں رکھنے والی عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا جو خامد کے خلاف اکساتی ہیں یا ایسی باتیں ان کو پڑھاتی ہیں جس سے ان کے معاملات بگڑتے ہیں، فلیس منا، ایسے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے۔ لیس منا، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ میری امت سے ہی خارج ہے۔ تو اس ماں کو بھی، اس بہن کو بھی، اس تعلق والی سہیلی کو بھی، اس خالہ کو بھی، اور باپ اور بھائیوں کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنے تعلق والی کے خامد کے خلاف بیوی کو کرتے ہیں تو یہ نہ ہو
کہ شاید ادھر کامیابی ہو نہ ہو، شیطان کامیاب ہو جائے گا، ان جذبات کی روشنی میں اس امت سے کہیں خارج نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، ای الناس اعظم حقا علی الرجل، عورت کا تو حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ خامند کی بات مانے، تو مرد پہ کیا حق ہے؟ قال امہ، مرد پہ حق یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ماں کی بات مانے۔ یہ شریعت کے اصول ہے، اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کی بات کو بالکل ہی نہ مانے۔ بیوی کی جائز بات کو ماننا ذمہ داری ہے جس کی ہم تفصیل بیان کریں گے، لیکن عموماً کائنات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد عورت کا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس بات کو سامنے رکھے کہ اس کے خامد نے کیا کہا ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ یہ دیکھے کہ اس کی والدہ کا حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے جھکنے کا آرڈر نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، جب ایک شخص نے سوال کیا کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے، اینحنی لہ، کیا جھک کے سلام کرے؟ قال لا، بالکل نہیں۔ قال افیلتزمہ ویقبلہ، کیا اس سے چمٹ جائے اور اس کو بوسہ دے؟ قال لا، بالکل نہیں۔ قال افیصافحہ، قال نعم یصافحہ بیدی، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصافح بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، لیکن فرمایا اگر میں کائنات میں سے کسی کو کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ خامند کا اس پہ حق بہت ہے، لیکن میں نے اس کا بھی حکم نہیں دیا۔ سبب کیا ہے؟ لعظم حقہ علیہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بڑھ رکھا ہے۔ اور دوسری روایت کا لفظ ہے، اگر خامد عورت کو حکم دے دے یہ پہاڑ وہاں منتقل کرنا ہے، اگر منتقل کر بھی دے تو اس نے اس ذمہ داری کو تو پورا کر لیا، خامد کا حق پھر بھی ادا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلا حق خامد کا یہ ہے کہ عورت اس کی جائز معاملات میں اطاعت کرے، کہ عورت پر خامد کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتے وقت صبر اور شکر اس کو لازم پکڑے، کسی بھی معمولی بات پہ یہ نہ کہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر زندگی کے 10 سے 20 سال اس نے اچھے گزارے ہیں، اب وہ پریشان ہو گیا ہے کسی وجہ سے، تو یہ کہے کہ نہ رأیت منک خیرا قط، پوری زندگی آپ سے تو مجھے سکھ ملا ہی نہیں ہے۔ ایسی بات کہنے والی عورت، صحیح بخاری کی روشنی میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، میں نے ایسی عورتوں کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ایسی فرمائی۔ کس طرح؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، صبر کی چٹان یہ عورت، ایک بیٹا ہے، بیمار ہوا، فوت ہو گیا، گھر میں اکیلی عورت ہے، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی نوحہ نہیں کیا، اور پڑوسیوں تک نہیں پہنچی، کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل، فغسلته، نہیں خامد تک اطلاع بھی پہنچائی، خود غسل دیا بیٹے کو، وحنطته وکفنته، خوشبو لگائی، کفنایا اور اس کو لٹا دیا۔ خامد گھر واپس آیا،
بصیرت دیکھیے گا. آج کل کا ماحول ہوتا تو دروازے کے باہر کھڑا سب کچھ وہ دیکھ لیتا، لیکن گھر آیا، اس کو ویلکم کہا اور سب سے پہلے اس کے سامنے کھانا رکھا، کھانا کھا لیا. ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے خامد کے پاس پہنچی اور پھر بھی اطلاع نہیں دی ابھی کہ یہ ہو گیا اور کیسے ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، اب کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے، میں تو لٹ گئی، میں تو ماری گئی، اور کیا بنے گا. سوال کیا لو ان قوما استعاروا شيئا، کیا خیال ہے آپ کا اگر کوئی قوم کوئی چیز ادھار لے لے تو ادھار واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. انما جزاء السلف الحمد والادا. کوئی ادھار لیتا ہے تو 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو ادھار واپس کرنا چاہیے اور ایک اس کو بہت زیادہ دعائیں دینی چاہیے کہ اس نے مشکل کے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. کہا اگر کوئی نہ دے تو قال بئس ما قالوا. تعجب کی بات ہے، ایک شخص نے نیکی کی ہے تو دوسرا اس کی نیکی کو پہچانتے نہیں ہے، واپس کیوں نہیں کرتا، بہت بری بات کہہ رہا ہے. تو ام سلیم کیا کہتی ہے، حب ابنک، اللہ نے بیٹا بھی ادھار دیا تھا واپس لے لیا ہے. یہ ہے بصیرت، یہ ہے صبر، یہ ہے شکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ کی تربیت کی. حدیث کے الفاظ دخلت الجنہ فسمعت خشفہ، میں جنت میں داخل ہوا، اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. فقلت من هذا، میں نے قدموں کی چاپ سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے. قالوا هذه الغمیصاء بنت ملحان ام انس بن مالک، یہ غمیصاء بنت ملحان ہے جو جنت چلتی زمین پہ ہے اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. اس صبر کی وجہ سے، اس شکر کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا. اور ایک عورت یمن سے آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول بہت بیمار ہوں. فرمایا اصبری، صبر کر لو، اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں آپ کو شفا مل جائے گی، اگر چاہتی ہو تو صبر و شکر کر لو. ولا حساب علیک، تو تم بغیر حساب کے جنت میں چلی جاؤ گی. اس نے سوچا کہ کتنی زندگی باقی ہے، یہ سودا تو بہت اچھا ہے، حساب ہی نہیں ہوگا. کہ اللہ کے رسول اتنی دعا کر دے کہ اللہ مجھے ہمت دے دے، میں صبر کروں گی، یہ ضمانت دے دے کہ میں بغیر حساب کے جنت چلی جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور شکر یہ ذمہ داری دی ہے. اور یاد ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام گھر آئے تو اپنی بہو سے پوچھا بتاؤ کیسے حالات ہیں. اس نے کہا کہ بس کیا بتائیں، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. کبھی شکار لے آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، کبھی نہیں لاتے. کہا اچھا جب وہ آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز بدل لو. جب واپس آئے کہا دہلیز تو تم ہو، چلی جاؤ. طلاق دے دی. کہا یہ کیا؟ کہا نہ شکر انسان نبوت کے گھر میں نہیں رہ سکتا. جب دوسری بہو آئی اس سے پوچھا کیسے ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے. فرمایا جب وہ آئے تو ان کو سلام کہنا اور کہنا ثبت عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز کو باقی رکھنا. شکر گزار عورت ہی اپنے گھر کو آباد رکھتی ہے. اور نہ شکری عورت جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، ایسی عورت کی طرف اللہ نظر رحمت ڈالیں گے نہیں جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی.